یہ امکان تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے، پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا، ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا، یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی، منگنے کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکے شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی، وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے
اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بیٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کی ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کے اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت و سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یک دم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بڑبڑائی، پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، کیا بتا دو؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے سوچنے لگی، جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وسیم، میں بھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے۔ میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔
तुम अपनी चीजें पैक कर लो, अब तुम सारी छुट्टियां वहां गुजार कर ही आना। उसे वापस मुड़ते देखकर वसीम ने कहा। उसने सर हिला दिया, मगर उसका अपनी तमाम चीजें पैक करने या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया था कि वो चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से लाहौर वापस आ जाएगी, और यही उसकी गलत फहमी थी। रात के खाने पर वो सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने खाना खाते हुए उससे पूछा। बहुत अच्छे हुए, हमेशा की तरह, उसने चावल का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। वेरी गुड, चलो पेपर्स की टेंशन तो खत्म हुई, अब तुम कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने हैरानी से उन्हें देखा। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? फर्नीचर की, और ज्वेलर के पास पहले चले जाना तुम लोग, बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। हाशिम मुबीन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फाक हो गया। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? हवा नक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। हाशिम मुबीन ने उससे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूँ, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप उनसे बात करके उसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी, और उसी तारीख को जो मैंने तय की है? तुमने सुना? वो बेइख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भिर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे भी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूं जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूं, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई। मैं उससे बात करती हूँ, आप प्लीज खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा, और खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। उसने तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों? मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहाँ ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो, तो मैं कभी यहाँ ना आती। वो दहाड़ी। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आया हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहाँ से दफा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में जमीन निकल चुकी थी। ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो उस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। उससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने एक के बाद दीगरे कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक उसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में नहीं थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पेशावर गई है अपनी अम्मी के साथ।
سبیہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ اس کے والد نے بتایا، کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں سبیہ تک پہنچا دوں گا۔ نہیں انکل شکریہ، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کو رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔ اسے تحمل سے کہا، تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم پر خود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گانوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ ازجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ کبھی بھی تمہاری کہیں اور شادی ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو پھر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکیوں کی طرف آ گئی اور خالی اس ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، ہاں یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اسی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو۔ اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔
वो नाम के साथ उसकी आवाज को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। उसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूँ। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपने रिस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। उसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो, सालार उससे मुखातिब हुआ। सालार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सालार के माथे पर कुछ पल आए। मैंने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी जिंदगी बचाओ। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में उसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूँ, मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहां से कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त? इमामा ने उसकी बात काट दी। प्लीज इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फोन नहीं कर सकती, शायद कल रात भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फोन नंबर नोट कर लो और उस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। उसका नाम जलालुन नसर है। तुम मुझसे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सालार को अचानक इस सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फोन नंबर दोहरा रही थी। सालार ने उस नंबर और एड्रेस को नोट नहीं किया। उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने पूछा, और अगर मेरे फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया तो? जब वो खामोश हो गई तो उसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर उस आदमी से मिल सकते हो प्लीज? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार इमामा की आवाज मुल्तजियाना थी। और अगर उसने पूछा कि मैं कौन हूं तो तुम जो चाहे उसे बता देना। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम उस आदमी से खुद बात करो? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फोन का मौका ना मिले और फिलहाल तो आदमी फोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने मायूसी के आलम में मजीद कुछ कहे बगैर फोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करके कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलालुन नसर, इमामा हाशिम, राब्ता, पेरेंट्स से बात, जबरदस्ती की शादी। उसने वहां बैठे बैठे उस जगह पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि उससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए उन दोनों के बारे में सोचता रहा। उसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए उसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ था और उसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो उससे मदद मांग रही थी। ये क्या कह रही है खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? उसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद उसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और उसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर उन मुलाकातों में उसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। उसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था। वो कभी भी इस तरह खुलेआम उनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था, मगर उसने इस बात पर भी कभी ज्यादा गौर खौस नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हर खानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। उसी तरह वसीम के खानदान की भी अपनी रवायात थी। उसे इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाजा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके वो हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर उसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी उसी तरह बैठी रही। उसे अपने पेट में गिरहें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। उसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10:30 बजे के करीब उसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाजें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और उसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और उसे उनके ऑफिस जाने का इंतजार था। उनके जाने के आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फोन के पास चली गई। उसने फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी।
तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं तुम कहीं फोन नहीं करोगी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं अर्शद को फोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फोन बंद कर सकती हैं, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। शायद ये उसका अंदाजा ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया मगर वो अर्शद को फोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया। फोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, उसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चले गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ अर्शद, उमामा ने कहा। अर्शद? दूसरी तरफ से जलाल की आवाज आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही को बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा, जलाल को जैसे करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा उसकी बात सुने बगैर उसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है। इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूंगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओगे वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक एक झपाका हुआ। हाँ, इसलिए तुम मुझे अर्शद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसने इमामा को तसल्ली देते हुए फोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्रिया अदा किया। उसकी भाभी या अम्मी को यह शक नहीं हो सका कि वो अर्शद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आजम भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या अर्शद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे। सलमा ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है। इमामा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा, फोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा न सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत करके गए हैं कि तुम्हें बाहर ना जाने दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? इमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया। मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी करते। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। इमामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। इमामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफ मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज न जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना। उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है, सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाजी करती है। वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ। यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दूं और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक
मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में से झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सा हिलाते हुए जाने लगी। 1 मिनट ठहरो। सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपने एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने एकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त उम्मा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। उसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुभते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन लोगों की इजाजत के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाजत नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी उसके साथ कमिटमेंट है, उसने मध्यम आवाज में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने, और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि बंदा अपनी जिंदगी खराब कर ले। उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ। किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो? मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब्बू प्लीज, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम उससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करें। अगर उसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। उन्होंने तेज मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अब्बू, आप उसका मसला समझें। वो बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर उसके घर वाले राजी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ता तौर पर असद और उसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अंसर जावेद ने दो टोक अंदाज में कहा। अब प्लीज मेरी बात समझे।
اس کو مدد کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں. سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو مسلمان ہو چکی، میں نے آپ کو بتایا ہے. جلال نے جھنجلا کر کہا. 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے. بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے. تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کریں. انہیں بتائے کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے. پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا. مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے. بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے. ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی. مذہب کو بیچ میں لے کر مت آؤ. ہر چیز سے مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی. صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے. ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے. یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب ہی نے فرض کیا ہے. اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو. فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. وہ تو ڈاکٹر نہیں بنے گی. یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی. تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے. تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی. جلال کچھ بول نہ سکا. ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے. اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے. ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں. پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے. انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی. باجی، میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا. نہیں، تم جاؤ. امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا. ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی. میں نے تم سے کہا نا کہ تم. امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق ہی میں رہ گئی. ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا. امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے. اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھا دیا. امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. دیکھو، تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے. امامہ نے اسے تاکید کی. نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی. اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں. نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ. اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا. ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کیا. کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دروازے سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا. وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی. فون جلال کی امی نے اٹھایا. بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات ہی کو آئے گا. تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا. نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی. بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا. میں دوبارہ فون کر لوں گی. امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا. امامہ نے اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا. وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی.
تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے ارشد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف ارشد کی آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں ارشد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ ارشد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا؟ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر فرق بھی کیا پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں بعد؟ ارشد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ ارشد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہی ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ ارشد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ ارشد پلیز، امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹخ دیا۔ وسیم نے اس کی پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے ارشد کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو۔ کل بھی تو تم نے شادی ارشد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اس سے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ ارشد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز پھر آنے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں
اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کرو گے تو اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہتی ہے، اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بات جلال نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہاری اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو۔ تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھیں۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے ہی بات کی ہے، وہ ابو سے بھی زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ
اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نگاہ کے بارے میں میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معوف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تک تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی انہیں اپنی زندگی میں اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جسے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بے وقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتا کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔
میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی، تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری۔ تم ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھیرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا۔ اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔ اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں؟ جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والا قدم سمجھ کر اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے؟ میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں گا؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں اسجد ہی سے کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلے جاؤ، پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر بتا دیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے، اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امام نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو، انکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو۔ اس نے ترکی بترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اسجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو۔ امامہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟
اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے، میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں ارشد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتی، مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے قطعی لہجے میں کہا، مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید میں رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو، میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ ارشد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کبھی بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں ارشد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ارشد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر ہے۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اسے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھررائی بھی لگی، پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ۔ سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔
یہ تو ون سائڈ لو افیئر ہوا۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی سا فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے۔ امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم مجھ سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اس اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ کرنا۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام قوائف سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال النصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی کچھ قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال النصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال النصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب بتا چکا ہوں، وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے اگر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔
और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाएं, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके खानदान ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो वो खुद ही इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई, जलाल की तजवीज़ पूरी नहीं थी। वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ये मशवरा भी उसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या जरिए से दोबारा राब्ता ना करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं। जलाल ने जैसे इंकशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।